وہاں ہمیں رشتہ قبول ہوا تو بس ہم نے رشتہ کر دیا، پھر اس کے بعد یہ ہمارے گھر کے اندر یوں ہوگی اور یوں، سارا کچھ ہم بتا دیتے ہیں۔ کیا ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ہم حضور کے قد کے بارے میں جانتے ہیں، حضور کے رنگ کے بارے میں جانتے ہیں، حضور کے خاندان کے بارے میں ہمیں علم ہے، حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں ان کے نام ہمیں معلوم ہیں، حضور کے کتنے بیٹے ہیں ان کے نام، ان کی عمریں ہمیں معلوم ہیں، حضور کی بیویاں کتنی ہیں، کیا ان بیویوں کے نام آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنا رہے، مدینہ میں کتنے رہے، کتنے آپ نے حج کیے، کتنے آپ نے عمرے کیے، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سفر کیے، کتنی جنگوں کے اندر، جہاد کے اندر میرے نبی شریک ہوئے، کتنی جنگیں اور جہاد کے لشکر میرے نبی نے خود روانہ کیے، کن کن بادشاہوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک اسلام کے بارے میں بھیجے، آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ نے امت کے بارے میں کیا کیا کہا، کن کن چیزوں سے روکا اور کن کن چیزوں کا حکم دیا، کیا ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہے؟ اگر ہے تو ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو معلوم ہونا ہے، ہمارا جو حافظہ ہے وہ 3-4 گھنٹے کے اندر اپنے اندر بہت ساری چیزیں سیو کر لیتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کیا یہی حافظہ ہم نے حضور کی محبت کے اندر استعمال کیا؟ اگر کیا تو بہت اچھا، مبارک ہو، اگر نہیں کیا تو پھر بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، اور ہم ابھی تک جو کچھ بھی ہم زبان سے دعوے کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، وہ سب جھوٹ ہیں، کہ ابھی تک ہمیں حضور کے خاندان کے بارے میں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ رب العزت نے محبت کی، اور آپ کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ میرے نبی کے قد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان مربوع قد لیکن یطاول جارہ، یہ صحابہ سے لکھوایا کہ میرے نبی کا درمیانہ قد تھا، لیکن کسی قدر جو ہے وہ لمبائی کی طرف مائل تھا، نہ بالکل چھوٹا، جو گٹکا آدمی ہوتا ہے وہ بھی، اس کا بھی روب نہیں ہوتا، اور جو بہت لمبا ہوتا ہے، لمبوزڑا، تو اس کا بھی کوئی مزہ نہیں ہوتا، درمیانہ قد، لیکن لمبائی کی طرف مائل۔ میرے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی لمبے قد والا بھی کھڑا ہوتا تو حضور کا قد اس سے لمبا معلوم ہوتا اور اس کا قد حضور سے چھوٹا معلوم ہوتا۔ میرے نبی کے رنگ کے بارے میں جیسے ہم دیکھنے جاتے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، جسے رشتہ کرنا ہے وہ کالی ہے، سفید ہے، سانولی ہے، کیسی ہے، آنکھیں اس کی کیسی ہیں، ہم یہ ساری چیزیں آ کر بتاتے ہیں اپنے گھر میں، ناک اس کی ایسی ہے، آنکھیں اس کی ایسی ہیں، قد اس کا ایسا ہے، رنگ اس کا ایسا ہے، بات بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آ کر گھر کے اندر بتائی بھی ہوتی ہیں۔ یہ صرف 3-4 گھنٹے کے اندر ہر چیز ہم نے اپنے دماغ کے اندر سیو کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کی ساری چیزوں کو صحابہ کے ذریعے سیو کروایا اور فرمایا لیس الحزال ولا شہم، نہ دبلے پتلے تھے نہ موٹے تھے، لیکن گھٹا ہوا میرے نبی کا بدن تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں ازہر اللون، سفید رنگ، لیکن اس کے اندر ہلکی سی سرخی مائل تھی۔ سفید ایسا نہیں جیسے چونے کا رنگ ہوتا ہے یا دودھ کا رنگ ہوتا ہے، یہ انسانوں کا رنگ نہیں ہے جس کا ایسا بہت تیز سفید ہو تو اس کی بھی خوبصورت زائل ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا کہ سفید لیکن اس میں ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی تھی۔ اور آئیے میرے نبی کے بارے میں فرمایا عظیم الہامہ، آپ کا سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، نہ بہت بڑا کہ اوپرا معلوم ہو، نہ بالکل چھوٹا سا سر، اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ اس سے ذہانت کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ کے چہرے کے بارے میں بتایا یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر وفیہ تدویر، کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا،
اور اس میں کسی قدر گولائی تھی۔ سورج نہیں کہا، سورج بھی چمکتا ہے اور بہت تیز چمکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی آنکھ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے ایسا نور اور ایسا کمال چہرہ دیا تھا کہ جو چاند کی طرح چمکتا تھا، کہ چاند کو جتنا دیکھا جائے آنکھوں کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی اور مزہ آتا ہے۔ تو میرے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا اور اس میں کسی قدر گولائی تھی۔ چاند کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ بالکل چاند جیسا گول نہیں تھا، جس کا چہرہ بالکل گول ہوتا ہے اس کی ٹھوڈی اندر کو ہو جاتی ہے، جس سے چہرے کا حسن زائل ہو جاتا ہے۔ تو بالکل گول نہیں تھا بلکہ ہلکا سا گول تھا کہ میرے نبی کی ٹھوڈی بالکل خوبصورت اور باہر نکلی ہوئی تھی، جس سے حسن دوبالا ہوتا ہے۔ اور آپ کے بال مبارک کے بارے میں فرمایا رجل الشعر لیس بجعد ولا سبت، کہ آپ کے بال خمدار تھے، نہ زیادہ گھنگرالے نہ بالکل سیدھے۔ حضرت عائشہ سے پھر کسی نے پوچھا کہ مزید تفصیل بالوں کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ کبھی کسی پانی کو دیکھا تم نے کہ اس کے اندر لہریں پیدا ہوں اور سورج کی کرن اس کے اوپر پڑ رہی ہو؟ وہ بالکل گول بھی نہیں ہوتی لہریں اور بالکل سیدھی بھی نہیں ہوتی، ہلکا ہلکا سا ان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال دی، کہا کبھی صحرا کے اندر گئے اور وہاں پر تیز ہوائیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے ریت کے اندر بل پیدا ہو جاتے ہیں، نہ ریت بالکل سیدھی بچھی ہوئی ہوتی، نہ بہت زیادہ اونچی نیچی ہوتی، بلکہ اس کے اندر ہلکے ہلکے بل ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میرے نبی کے بال مبارک تھے، نہ بالکل سیدھے تھے نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، بلکہ ہلکے ہلکے خمدار تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتی تھیں، ایسے جیسے سمندر کے اندر لہریں تیر رہی ہیں۔ آپ کے دانت کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسنانہ قد انفرج اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من ثنایاہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے جو 4 دانت تھے، آگے کے جو 4 دانت اوپر والے ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور نیچے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اس کے درمیان والے، اس کے قریب والے دانتوں کو، ان کے ساروں کے نام ہیں۔ مختصر یہ کہ ان آگے والے دانتوں میں سے ایک نور سا چمکتا ہوا باہر آتا تھا۔ آپ کبھی دیوار کے قریب بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو سامنے دیوار پر نور کی جھلک پڑتی تھی، جیسے ہلکی ہلکی سی لائٹیں جل رہی ہوں، جنہیں ہم آج کل مرچیں کہتے ہیں، یا تو اس طرح ہلکی ہلکی لائٹ دیوار کے اوپر پڑتی تھی جو میرے نبی کے دانتوں میں سے نکلتی تھی۔ اذا تکلم، جب آپ تکلم کرتے، گفتگو کرتے، رؤیا کالنور، دکھائی دیتا تھا ایک نور، یخرج من ثنایاہ، جو آگے کے دانتوں سے نکلتا تھا، آگے کے دانتوں سے نکلتا تھا۔ پیشانی کے بارے میں واسع الجبین، کشادہ پیشانی والے تھے، بڑی پیشانی کہتے ہیں ماتھے کو، چوڑا ماتھا تھا میرے نبی کا، چوڑے ماتھے والا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کے بارے میں صحابہ نے جو ہے وہ تصویر کھینچی، اقن العرنین لہو نور یعلوہ، ناک کا جو آگے کا سرا تھا وہ ہلکا سا اٹھا ہوا اور پتلا تھا، اور دونوں آنکھوں کے درمیان والی جو ناک کی جگہ ہے یہاں پر ایک نور تھا جو ہر وقت جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، ہر وقت جگمگ جگمگ ایک نور کا ایک ہالہ سا میرے نبی کی ناک کے اوپر تھا جو چمکتا رہتا تھا، چمکتا رہتا تھا، کہ دیکھنے والے کو ایک بڑا ہی رعب معلوم ہوتا تھا۔ آپ کی آنکھوں کے بارے میں ادعج العینین، کہ خوبصورت آنکھیں تھیں، مختلف الفاظ لکھیں، ادعج، اشکر، احول، اکحل، لمبائی میں زیادہ لمبی بڑی آنکھ، موٹی آنکھ، گول آنکھ والا خوبصورت نہیں ہوتا، چھوٹی آنکھ سے بھی حسن زائل ہو جاتا ہے،
بڑی آنکھ والا ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے. حضور کی آنکھ